سب سے پہلے بات کریں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں عید کی چھٹیوں کے بعد پہلے کاروباری روز زبردست تیزی دیکھنے کو ملی ہے. نیا ریکارڈ قائم کیا گیا. 100 انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 78,000 کی سطح عبور کر گیا. مارکیٹ میں 1,531 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا, جہاں 100 انڈیکس 78,238 پوائنٹ کی تاریخی سطح پر پہنچ گیا. اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے کاشف منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کاشف, کیسا رہا پہلا روز آج؟ لیکن جی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج جو ایک اور تاریخی دن رہا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ نے آج جو ہے وہ 78,000 کا جو لیول ہے اس کو کراس کیا ہے. بجٹ کے بعد سے اسٹاک مارکیٹ نے پہلے ایک دن میں جو ہے وہ 3,000 کے جو لیول تھے وہ کراس کیے تھے, اور آج جو ہے وہ 78,000 کا عید کے بعد جو ہے وہ نیا لیول کراس کیا ہے. بجٹ کے اندر کیپٹل گین پر جو ہے وہ نان فائلرز کے لیے ٹیکس اضافہ نہ بڑھانا اور ڈویڈنڈ پر ٹیکس نہ لگنے پر جو سرمایہ کار ہے وہ کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں, اور آج مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ خریداری دیکھنے میں مل رہی ہے. تو مارکیٹ نے آج پہلی بار جو ہے وہ 78,000 کا لیول کو کراس کیا, اور مارکیٹ میں جو آج والیومز ہیں وہ بہت اچھے دیکھنے میں مل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کیا الیکشن کمیشن قابل احترام نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو ختم ہی کر دیں؟ پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ نے پورا انتخابی عمل ہی روک دیا تھا. آپ اپنا کام کریں, دوسروں کو اپنا کام کرنے دیں. فرض کریں دو اداروں کی لڑائی ہے تو اس سے آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ چیف جسٹس پاکستان کا وکیل سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ یہاں پارلیمنٹیرینز ایک دوسرے کو احترام نہیں دیتے, سیاستدان ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. انگلستان میں پارلیمنٹ کو قابل احترام کہا جاتا ہے. سپریم کورٹ میں 8 الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ٹریبیونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. لاہور ہائی کورٹ نے فروری کو 2 ججز کے نام دیے جنہیں نوٹیفائی کیا گیا. 26 اپریل کو مزید 2 ججز کے نام دیے گئے. دوران سماعت ہائی کورٹ کے لیے قابل احترام کہنے پر چیف جسٹس نے روک دیا. ریمارکس میں کہا قابل احترام ججز کے لیے کہا جاتا ہے, مگر انگلستان میں پارلیمان کو قابل احترام کہا جاتا ہے. کیس کی سماعت کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ نیو سعید بلوچ سے. آپ کو اپڈیٹ کر رکھے گئے, اس سے متعلق ریمارکس سامنے آئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن قابل احترام نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو ختم ہی کر دیں؟ پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ نے پورا انتخابی عمل ہی روک دیا تھا, اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ آپ اپنا کام کریں اور دوسروں کو بھی اپنا کام کرنے دیں. عید چھٹیوں کے بعد قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج پھر شروع ہوگا. آج سے بجٹ بحث کا آغاز ہوگا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بجٹ بحث کا آغاز کریں گے. اپوزیشن کا احتجاج اور ہنگامہ آرائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جبکہ بجٹ پر بحث 1 ہفتہ جاری رہے گی. ہفتہ اور اتوار کو بھی اجلاس جاری رکھنے کی تجویز دی گئی ہے, جبکہ موجودہ اجلاس میں ہی فائنانس بل 2024 اور 25 منظوری کے لیے پیش بھی ہوگا. حکومت 29 جون کو قومی اسمبلی سے بجٹ کی منظوری حاصل کرے گی. حکومت کے اراکین کو بجٹ اجلاس میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے, جبکہ اراکین کو بجٹ منظوری تک حلقوں میں بھی نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے. حکومت کی ناراض پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش تیز کر دی گئی ہے, جبکہ شہباز شریف اور بلال بھٹو کی ملاقات آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی. شہباز شریف نے ٹیلی فون پر چیئرمین پیپلز پارٹی کو ملاقات کی دعوت دی تھی. بلال بھٹو وزیر اعظم کا بجٹ سے متعلق تحفظات سے آگاہ کریں گے, جبکہ پنجاب میں سیاسی سپیس نہ ملنے سے متعلق بھی بات چیت ہوگی. ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات 4 بجے ہونے کا امکان ہے. اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے طارق عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید ہم رابطہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں اس سے متعلق کہ آج ملاقات ہونے جا رہی ہے. حکومت کی ناراض پیپلز پارٹی کو منانے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں, جبکہ شہباز شریف اور بلال بھٹو کی ملاقات آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی. جبکہ شہباز شریف نے ٹیلی فون پر چیئرمین پیپلز پارٹی کو ملاقات کی دعوت دی تھی. بلاول بھٹو وزیر اعظم کو بجٹ سے متعلق تحفظات سے آگاہ بھی کریں گے, جبکہ پنجاب میں سیاسی سپیس نہ ملنے سے متعلق بھی بات چیت کی جائے گی. ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات 4 بجے ہوگی. حکومت کی ناراض پیپلز پارٹی کو منانے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں, اور شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات آج وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی. اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے طارق عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی طارق, آج بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں بجٹ کے اوپر, ان کا بڑا اظہار بھی کیا تھا, جس کے اوپر جس دن بجٹ پیش کیا گیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس دن بھی منانے کی کوشش کی. تاہم بلاول بھٹو ایوان میں نہیں آئے تھے. تاہم انہوں نے علامتی طور پر اپنے رہنما خورشید شاہ صاحب کو بھیجا تھا
آج باقاعدہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی جس میں جو ہے بلاول بھٹو بجٹ کے اوپر اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے اور جو ہے وزیر اعظم کی کوشش ہوگی کہ اس ڈیل ڈاگ کو ختم کیا جائے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بجٹ کے میں حصہ لے. تو اس کے سلسلے میں جو آج 4 بجے شام ملاقات طے ہو گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں حصہ ملنے کی شکایت ہے اور جو ہے یہ بھی امکان ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کو وفاقی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دیں گے. اس پہ بھی بات چیت ہوگی. جی ٹھیک ہے طارق، بہت شکریہ آپ کا. خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے فوری طور پر مختلف واجبات کی مد میں 302 ارب روپے کی ادائیگی کا مطالبہ کر دیا ہے. صوبائی حکومت نے واضح کیا ہے کہ IMF کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے وفاق کو خیبر پختونخوا کے آئینی مطالبات تسلیم کرنا ہوں گے. صوبائی حکومت نے ضم اضلاع کے لیے وفاق کی جانب سے مختص فنڈز کو ناکافی قرار دے دیا ہے. پنجاب حکومت نے صوبائی قرضوں کو بریک لگا دی ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبائی قرضوں کا حجم کم کرنے لگا ہے اور 1704 ارب کے مقروض صوبہ پنجاب کے قرضوں میں 23 ارب کی کمی ہو گئی ہے. دسمبر میں پنجاب میں 1708 ارب کا مقروض تھا جبکہ 6 ماہ میں 1685 مقروض رہ گیا ہے. اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. لاہور سے ہمارے نمائندے ادریس شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ادریس، آگاہ کیجیے گا. بالکل، پنجاب حکومت کے قرضوں میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ مشاہدے میں آتا رہا ہے گزشتہ برسوں میں اگر دیکھا جائے تو. لیکن یہ موجودہ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبائی قرضے جو ہے ان میں کمی کی گئی ہے. اس سلسلے میں پہلی بار صوبائی قرضوں کا حجم جو ہے وہ کم ہونے لگا ہے. 1704 ارب کے مقروض صوبہ پنجاب کے قرضوں میں جو ہے 23 ارب روپے کی کمی ہے. دسمبر میں پنجاب حکومت 1708 ارب روپے کی مقروض کی اور جو ہے 6 ماہ میں یہ قرض کم ہو کر 1685 ارب ہو گیا اور پنجاب حکومت نے 1683 ارب جو ہے اس سلسلے میں جو ہے بیرونی قرض کی مد میں ادا کرنا ہے. جبکہ صوبہ پنجاب میں صرف 2 ارب روپے اندرونی قرض کے طور پر ادا کرنے ہیں. اندرونی جو قرض ہے وہ وفاقی حکومت سے بالخصوص زراعت کے لیے 25 سال کی میعاد پر لیے گئے. زیادہ تر جو ہے وہ قرضے اور ان میں زیادہ تر قرضے ادا کیے جا چکے ہیں. پنجاب کے بیرونی قرضوں میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی، انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں دیگر کے قرض شامل ہے. اور پنجاب حکومت جو ہے دسمبر 2023 میں 1708 ارب روپے کی مقروض تھی. اور جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ 400 جدید کیمرہ سے بڑی سڑکوں کی نگرانی ہوگی. سندھ کے 40 ٹول پلازوں کو نگرانی کا جدید نظام نصب کیا گیا ہے. جرائم کی روک تھام کے لیے نیا نظام بہت مددگار ثابت ہوگا. امن و امان برقرار رکھنے سندھ حکومت کی پہلی ترجیح ہے. 2007 میں کوئی ہائی وے محفوظ نہیں تھا. کچے سمیت کراچی میں اسٹریٹ کرائمز پر جلد قابو پا لیں گے. وزیر اعلیٰ کا سندھ اسمارٹ سرویلنس منصوبے کے افتتاحی تقریب سے خطاب. پورے سندھ میں 40 ٹول پلازاز جو ہمارے ہیں ان پہ یہ سندھ اسمارٹ سرویلنس سسٹم لگایا گیا ہے اور 1.4 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ جس میں ہم نے تقریباً 400 کیمراز لگائے ہیں جس میں آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکگنیشن والا کے کیمراز ہیں. اس کے علاوہ فیشل ریکگنیشن کے کیمراز الگ ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ 2 الگ کیوں ہوتے ہیں. دے ٹیکنیکل ریزنس جو انہوں نے ایکسپلین کیا. مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری پولیس نہ صرف کچے میں بلکہ کراچی شہر میں بھی جو اسٹریٹ کرائم ہے اس پہ قابو پانے میں جلد کامیاب ہوگی. صدر آصف علی زرداری آج گوادر کا 1 روزہ دورہ کر رہے ہیں جبکہ صدر اور مملکت ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء بھی ساتھ ہوں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. صدر آصف علی زرداری آج گوادر کا 1 روزہ دورہ کر رہے ہیں جبکہ صدر مملکت مختلف ترقیاتی منصوبوں سے متعلق اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے. عید کے موقع پر پیٹ اور معدے کے امراض میں اضافہ. پشاور میں 3000 سے زائد افراد بسیار خوری کے باعث ہسپتالوں میں جا پہنچے. کراچی میں راشد منہاس روڈ کے قریب نجی بینک میں آتش زدگی. ریسکیو ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا. ممکنہ طور پر آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. اور اسلام آباد میں جرائم کی شرح میں غیر معمولی اضافہ. عید کے 3 دن میں سنگین جرائم کی 71 وارداتیں رپورٹ.
शहरी करोड़ों रुपए इमारत के कीमती सामान से महरूम हो गए। हज के दौरान हीट वेव से जाँ बहक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची है, जबकि फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी का दावा। अरब सफारतकार का कहना है कि जाँ बहक मिस्री हाजियों की तादाद कम से कम 600 तक है, जबकि जाँ बहक दीगर हाजियों का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है, जबकि उर्दन के 20 लापता हाजियों की तलाश भी की जा रही है। इस साल 18 लाख अफराद ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया। हज के दौरान दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। ईद की तातीलात ख़त्म हो गई हैं। आज पहला वर्किंग डे है, मगर सरकारी दफातर में हाज़िरी इंतहाई कम है, जबकि सिर्फ 30 से 40% तक हाज़िरी लाहौर के सरकारी दफातर में देखने में आ रही है। मैसेज जानते हैं नुमाइंदा न्यू अदरीस शेख से। जी अदरीस, बताइएगा कि क्या आप सलान भी छुट्टी पर हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के बाद आज पहला वर्किंग डे है। पंजाब के तमाम सरकारी मुलाजमीन का ईद उल अज़हा की 3 छुट्टियों का ऐलान किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, और 3 छुट्टियों के बाद आज पहला वर्किंग डे है। और आज पहले वर्किंग डे में ईद की तातीलात ख़त्म होने के बाद हाज़िरी जो है सरकारी दफातर में इंतहाई कम देखने में आ रही है। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की बात कर ली जाए, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात कर ली जाए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर ली जाए, तो इस सिलसिले में तमाम तर जो सरकारी दफातर हैं इंतहाई हाज़िरी कम है। 30 से 40% सरकारी मुलाजमीन ही सिर्फ मुलाजमत पर वापस हैं, और ख़ास तौर पर वो तमाम तर सरकारी मुलाजिम जो कि लाहौर ही के रहने वाले हैं, उनकी अक्सरियत जो है आज सरकारी दफातर में अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए हाज़िर है, जिसके बाद जो है आज पहला वर्किंग डे, और हाज़िरी का तनासुब पंजाब के सरकारी जो दफातर हैं उनमें इंतहाई कम है। जी, ईद की छुट्टियां खत्म होते ही परदेसियों के बड़े शहरों को वापसी। कराची के बस अड्डों और कैंट रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। जी हमाद, आगाह कीजिएगा। जी, ईद उल अज़हा की सरकारी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और आज से सभी लोग अपने अपने कामों के लिए निकल गए हैं। परदेसी जो कराची से अपनों में ईद मनाने गए थे वो भी कराची वापस आने लगे हैं। मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर परदेसियों की वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। कुछ लोग जो है वो कराची वापस आ गए हैं। कैसे उन्होंने अपने रिश्तेदारों में अपनों में ईद गुजारी, उनसे बात करते एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, कैसे गुजरी अपनों के साथ ईद आपकी? अच्छा लगा, काफ़ी इंजॉय करा। ये सोच करके गए थे कि वहाँ मतलब थोड़ी सी गर्मी कम होगी, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़्यादा गर्मी थी। और जैसे कि छोटी ईद पर, मीठी ईद पर छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं, इस ईद पर कम थी, तो बस ये कि थोड़ा दिन इंजॉय किया, लेकिन अच्छा किया। अब अपने अपने कामों पे अभी अपने कामों पे, और कल से जॉब की रूटीन शुरू, वही सूरत। जी, शहरियों ने अपनों के साथ एंजॉय तो किया। उनका यही एक शिकवा था कि मीठी ईद पर जो ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन ईद उल अज़हा पर थोड़ी कम छुट्टियां मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने के साथ जो ईद की छुट्टियों के दिन गुजारे वो कब ख़त्म हो गए उन्हें पता नहीं चला। अब लोग अपने जो है कराची शहर वापस आ गए हैं, अपने अपने कामों पर लोग जो है वो लौटना शुरू हो गए हैं, और जो है वो कामों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है कराची में। जी, सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है, जबकि अदालत ने पंजाब हुकूमत से 26 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया है। सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन रोकने के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इससे मुताल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे नाइम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी नाइम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट अफराद को ठेके पर देने के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत अदालत ने पंजाब हुकूमत से 26 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया है, जबकि सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन रोकने के हुक्म इम्तनाई की दरखास्त पर भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी ना किया तो हुकूमत छुट्टियों स्कूलों को ठेके पर नारहमियत हो, क्योंकि एडवोकेट है वो अदालत में पेश हुए, जिस पर जस्टिस शाहद करीम ने कहा कि परेशान न हो, अगर ये मनसूबा गैर आईनी साबित हो गया तो यह अदालत इसे कलअदम कर सकती है। जस्टिस शाहद करीम ने सदर पंजाब और जो कि टीचर यूनियन काशिफ शहजाद समेत दीगर सदस्य की दरख्वास्त पर समाअत की। स्कूल सदस्य की तरफ से मियां एडवोकेट वो अदालत में पेश हुए, जबकि वकील दरख्वास्तदार उन्होंने अदालत को जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
यंग डॉक्टर्स की पंजाब भर में हड़ताल, सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज बंद कर दी, जबकि लाहौर के जनरल अस्पताल, न्यू अस्पताल, जिना अस्पताल, सर्विसेज, गंगाराम और शेख जैद अस्पताल में भी ओपीडीज बंद हैं, जबकि PIC, लेडी वेलिंगटन और लेडी एचसन अस्पताल में आउटडोर सर्विसेज बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर यंग डॉक्टर शैब न्यासी का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर उसातिज़ा को हथकड़ियाँ लगाकर पूरी डॉक्टर कम्युनिटी की बेइज्जती की है। उनकी माफ़ी मांगने तक OPDs बंद रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कुछ दिन कबल सागर में मासूम ऊँटनी के टांग काटने का तकलीफदेह वाक़या पेश आया। ऊँट मालिक की दरख्वास्त पर FIR दर्ज, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर ऊँट मालिक के कत्ल की झूठी खबरें चलाई गईं। सबसे दरख्वास्त है कि मुल्क का समाजी ढांचा तबाह न किया जाए।